علیہ وسلم، ایک دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو احفظ اللہ، ان کو کلمات کو تم یاد کر لو، یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کو آپ یاد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو ان کو یاد کر لے گا تو اللہ کو تو اس طرح سامنے پائے گا، یعنی جو میں کلمات آپ کو بتاؤں گا، جو حکم آپ کو بتاؤں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اگر تو اس پہ اوپر عمل کرے گا تو اس طرح ہوگا جیسے تیرے اللہ تعالیٰ سامنے ہے۔ جیسے حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ احسان کیا ہے، تو کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو ہمارے دل میں اس طرح خیال ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں تصور میں دنیا ما فیہا میں سب کچھ چھوڑ دے کے ایسے کھڑے ہوں جیسے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر تمہارا اتنا تصور نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے ذہن میں رکھو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کام لازماً دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی بھی سوال کرنا، تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں ایک تسمے کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کسی سے التجا نہ کریں۔ تو اور فرمایا جب بھی تو سوال کرے فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں کوئی مدد طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، صرف اور وحدہ لا شریک سے مدد طلب کرنا، جسے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اور اس کے اوپر پکا رہنا، اور ہمیشہ کے لیے جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہو، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، صرف اور اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ باقی بعد میں یہ اسی حدیث کو بتلائیں گے۔ بارک اللہ علیہ وآلہ۔